ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی مہمان لاہور سے تشریف لائے ہوئے محترم جناب بھائی محمد اعجاز صاحب مرکز ریاض الجنہ میں تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں یہاں آنے پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ اور اسی طرح ادارہ کے نائب رئیس محترم جناب فضیلت الشیخ فخر القراء شمس القراء محترم جناب قاری محمد ریاض صاحب حفظہ اللہ تعالی، مدیر المہد العالی لاہور، وہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم انہیں بھی خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ چونکہ شیخ محترم کے پاس وقت بہت کم ہے، آگے چچا وطنی میں ان کا ایک پروگرام ہے جو 10 بجے شروع ہونا ہے، تو میں بلا تاخیر شیخ محترم قاری محمد ریاض صاحب حفظہ اللہ تعالی سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں چند ایک نصیحتیں بھی فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام طلباء کو، اساتذہ کرام کو تھوڑی سی مشق اور حدر بھی کہلوائیں، پڑھا دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء کرام اور ہم اساتذہ ان سے مستفید ہو سکیں۔ تو میں دعوت دوں گا محترم جناب الشیخ قاری محمد ریاض صاحب حفظہ اللہ تعالی سے۔ طلباء گرامی، جب کبھی بھی ایسی محفل اور مجلس میں موقع ملتا ہے میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں بالخصوص میں اپنی ذات کے لیے کہ میں کچھ نہ تھا اور بالکل کچھ نہ تھا۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، اللہ نے دین کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ اور دین سے تعلق عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز اساتذہ کرام اور طلباء، آپ کا یہ وقت میری باتوں سے بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کی تعلیم اور پڑھائی کا وقت ہے۔ میرے دل میں بہت ساری باتیں تھیں، میں آپ بھائیوں سے کرنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن وقت تنگی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو میں اس موقع پر تمام مشائخ اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے لیے، میری عزت کے لیے یہ ماحول بنایا، جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے۔ اللہ کریم آپ کی یہ محبتیں قبول فرمائے اور آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ عزیز طلباء جو کام کر رہے ہیں، یقین جانیں آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور میں اس موقع پر صرف اتنی بات کہوں گا کہ اس کام کو دل کی خوشی کے ساتھ کریں اور اس اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ محنت کریں، کوشش کریں، آگے بڑھیں۔ یہ میدان، یہ معاشرہ سب آپ کے منتظر ہیں۔ یقیناً آپ تعلیم اور پڑھائی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں،
اگر محنت کرتے ہیں، محنت سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں سرخرو فرمائے گا، لیکن اگر وقت کو ضائع کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں تو ہم والدین کے ہاں بھی مجرم بنتے ہیں، اور جو معاونین ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی ہم مجرم ٹھہرتے ہیں۔ یقیناً خرچ کرنے والے اس لیے نہیں خرچ کر رہے کہ یہاں آپ بیٹھیں صرف گپ شپ لگائیں اور وقت گزاریں، خرچ کرنے والے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں حافظ بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، اور یہ کل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گے۔ تو عزیز میرے بھائیوں، ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے دن رات اس اپنی تعلیم پر توجہ کریں، محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے اور آپ کو مستقبل کا بہترین قاری، عالم، مبلغ، داعی بنائے اور اپنے دین کی خدمت کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے والدین سے بھی راضی ہو کہ اس دور میں کتنی بڑی قربانی ہے والدین کی بھی، کہ وہ اس مادہ پرستی کے دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک گھر کے 5 افراد ہیں، 5 اگر کمانے والے ہیں تو پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور آپ سے وہ کمائی کروانے کے بجائے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، اللہ ہمیں اس اپنی تقسیم پر ہمیشہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذوق شوق کے ساتھ پڑھنے کی، پڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔